شمیلہ صاحبہ، آپ سے آغاز کروں گا اس سے پہلے کہ میں سیاسی موضوعات پر آؤں. جو افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ بنوں میں سامنے آتا ہے، 12 شہریوں کی جان جاتی ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پالیٹکس آف بلیم گیم جاری ہے. انفارچونیٹلی وفاق جو ہے وہ صوبے پہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ دراصل پختونخوا کی حکومت کی نیگلیجنس ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کا سارا سٹریس اصل میں پی ٹی آئی کو سپریس کرنے کے اوپر ہے. یہ اس پر کنسنسس کب بنے گا؟ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا اور ہزاروں جانوں کا ضیاع ہوا، اس کے بعد ہم نے ایک ڈاکیومنٹ فریم کیا. اس کی امپلیمنٹیشن کہاں گئی اور کنسنسس کدھر گیا؟ یہ بلیم گیم کب بند ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، یہ میں ان کے بیانات دیکھ رہی تھی اور یہ انتہائی افسوسناک ہیں، کیونکہ جو معصوم جانیں گئی ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنا حکومت وقت کا کام ہے. اس ملک کی جو مسلح فوج ہے اس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. اگر صوبے اور وفاق کے اندر تناؤ ہے کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں، ایک اپوزیشن کی ہے، ایک حکومتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاشوں پہ سیاست کریں. دیر از نو کوسچن آن دس. یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، جب خرم ایجنسی کے اندر معاملات چل رہے تھے اور وہاں کے رستے بند تھے اور ابھی تک بند ہیں، اور وہاں معصوم بچوں کی جانیں گئی بیکاز سپلائیز نہیں پہنچ سکی، میڈیکیشن نہیں پہنچ سکی، اور ابھی بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. صوبے نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر. اس پہ بھی وفاق صوبے پہ ڈال رہا تھا، صوبہ خاموش تھا. دیکھیے، ایسی سچویشن کے اندر تو وفاق کو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور کرتے بھی ہیں. دیکھیے، آپ کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 245 کے اندر آپ فوج کو بھی مدعو کر سکتے ہیں اگر آپ کو سویلین ایڈمنسٹریشن کو ضرورت پڑے. آپ کی اتنی روبسٹ فوج ہے، آپ اس کو بلا لیں، لیکن آپ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تو کریں نا. اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے، خطے کے اندر ہمارے بڑے ایک چیلنجنگ حالات ہیں. افغانستان کے ساتھ جب تک آپ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. یو ہیو ٹو برنگ دیم ٹو دا ٹیبل اینڈ ٹاک ٹو دیم. شمیلہ صاحبہ، لیکن یہ طالبان کے مسئلے پر بھی تو ایک کنسنسس نہیں ہے نا. پی ٹی آئی کچھ اور کہتی ہے، اس پر وفاق کا نیریٹو آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جی، پی ٹی آئی تو ایز آلویز بین پرو طالبان نا. وہ انہوں نے تو کہا تھا کہ دفتر بھی کھولو. آپ کو یاد ہوگا 2013 کی جب الیکشنز ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی تو اپنی کیمپین ہی نہیں کر سکی، کیونکہ جہاں وہ کیمپین کرنے کی بات کرتی تھی بم دھماکہ ہو جاتا تھا. The only party who could campaign was PTI. اور انہوں نے تو دعوت بھی دی تھی کہ آکے اپنے دفاتر کھول لیں. تو پھر یہی ہونا تھا. اب بات یہ ہے کہ لیکن اس کا ہرگز مطلب، اگین میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے اوپر سیاست ہونی چاہیے کہ کون کس کے پرو ہے، کون کس کے خلاف ہے. جو معصوم جانیں لیتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد کو دہشت گرد ہی کہنا چاہیے. اسی کے اندر بہادری ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ آڑے ہاتھوں کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے. کیٹیگوریکلی کنڈیم کرنا چاہیے. رانا احسان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو رانا احسان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا، عمر ایوب صاحب نے، گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا اور آپ کی جتنی انٹیلیجنشیا ہے حکومت کی، اس کا سارا سٹریس ہے ہی تحریک انصاف پہ کہ کسی طرح پی ٹی آئی کی طاقت کو توڑ لیں. اسی لیے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور نیگلیجنس جو ہے وہ وفاق کی ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ افسوسناک جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس موقع پہ بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز کا مکمل فوکس جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے، بارڈرز کے اوپر ہے، اور اس چیلنج کے اوپر وہ ڈیلی اپنی جانیں دیتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں. اور اس وقت سیاست نہیں، دیکھیں یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بارڈر کی بات کریں تو بارڈرز کے اوپر جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، افواج ہوتی ہے، ان کا رول ہے. اس کے بعد آپ کی یہ اگر بارودی گاڑیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، تو جو چیک پوسٹ رستے میں ہوتی ہیں وہ پولیس کے پاس ہوتی ہیں. اس میں پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیک پوسٹ جو ہوتے ہیں، ناکے ہوتے ہیں، ان سے وہ بغیر پکڑے ہوئے وہ کیسے وہاں سے نکل آئے. اور پھر دیکھیں، ڈیفینیٹلی اس کے اندر مختلف لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جس میں پولیس ہے، آپ کی سی ٹی ڈی ہوتی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ صوبوں کے نیچے آتا ہے، ان کی ذمہ. تو اٹ از اے کلیکٹیو ذمہ داری. اور اس کے اندر یہ کہنا کہ فیلئر ادھر ہوا ادھر ہوا، یہ تو جب رپورٹ اس پہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آئے گی، پھر تعین ہوگا کہ کہاں جو ہے وہ لیپس ہوا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ ایک انٹیلیجنس کا بھی لیپس ہوا اور وہ بارودی گاڑیاں لے کے بنو کے کنٹونمنٹ تک کیسے پہنچے. تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح بڑے شہروں میں پنجاب میں سیف سٹی کے پروجیکٹ ہو چکے ہیں, اسلام آباد کے کیپٹل میں سیف سٹی کے پروجیکٹس ہو چکے ہیں, تو کیا ان ایریاز میں سیف سٹی کے پروجیکٹس کیے گئے ہیں, کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں؟ ایک تو یہ ہوگا جو کائنیٹک ایلیمنٹ ہے, تو وہ تو یہ ہوگا. رانا صاحب اس میں رانا صاحب دیکھیں, پروٹیکشن آف لائف کی ذمہ داری تو وفاق پر ہی آتی ہے نا, یہ بات تو ان کی اتنی ٹھیک ہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں, عمر ایوب صاحب نے یہ بھی کہا کہ کورٹ مارشل کر دیجئے نیگلیجنس کے اوپر, ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں پھر کہوں گا کہ آپ کو میں نے پورا بتایا کہ بارڈر سیکیورٹی فورسز, اگر یہ بارودی جو مواد ہے یہ اکراس بارڈر آیا ہے, پہلی بات یہ اسمگل ہو کے آیا ہے کہ یہ اسمگل ہو کے نہیں آیا, پھر کیا یہ لوکل بنا ہے, اگر لوکل بنا ہے تو کیسے بنا ہے, پھر یہ اگر جہاں ایف سی کی جو ہے وہ ناکے ہیں یا جہاں ایف سی کے چیک پوائنٹس ہیں یا جوائنٹ چیک پوائنٹس ہیں, کیا یہ اس سے گزرا ہے نہیں گزرا, اگر گزرا ہے تو وہ کیسے گزر گیا, پھر جب یہ شہر میں داخل ہوا تو پولیس کے چیک پوائنٹس کو کیسے کراس کیا. تو یہ ساری اس کی ایک انکوائری رپورٹ جب آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ویئر دا لیپس ہے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں دیر از اے لیپس, ایک انٹیلیجنس کا لیپس ہے, پھر یہ اگر یہ جہاں سے وہ چلا اور یہاں تک پہنچا تو یہ تو چیزیں اس کے تعین ہوں گی. لیکن دیکھیں بالکل وفاق کی ذمہ داری ہے, لیکن لا انفورسمنٹ صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ جو بنے ہیں وہ ہر صوبے میں بنے, ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ تو اٹ از اے کلیکٹیو ذمہ داری ہے. انکوائری رپورٹ بتائے گی کہ کہاں لیپس ہوا, کدھر کمی پیشی آئی, اور پھر اس کے اوپر ہم جی ٹھیک ہے. شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے پی ٹی آئی پر وہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی نہیں لی جاتی. کرم میں جو واقعات ہوئے 100 سے زائد بچوں کی جانیں گئیں سپلائیز نہ ہونے کی وجہ سے, اور اب بنو کے واقعے کے اوپر بھی آپ کے ناقدین یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف بلیم کر رہے ہیں وفاق کو. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے کرم کا ایشو تو بالکل ٹوٹلی الگ ہے, لیکن یہ جو ہے بنو والا یہ تو دہشت گردی کا واقعہ ہے. اس سے پہلے اکوڑا خٹک میں دہشت گردی ہوئی, قیمتی جانیں چلی گئی. تو یہ تو دہشت گردی جو ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے, یہ بھی پتہ ہے, حکومت پاکستان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. تو بلیم گیم کی بجائے جس طرح میرے معززین نے سب نے یہی کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ لیپس کہاں ہوا ہے. لیپس تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2 بارود کی گاڑیاں جو ہے وہ سائڈ سے آتی ہے. کینٹ کے ایریا میں جب داخل ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کینٹ کے ایریا میں کتنی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں, اس سے پہلے جو شہر میں داخل ہوتی ہے کتنی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں. تو لیپس تو ہوا ہے کہیں نہ کہیں, اور یہ بھی ایک انٹیلیجنس فیلیور بھی ہے. بدقسمتی سے جو نیکٹا بنا تھا, پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, وہ سارے کے سارے بس برائے نام رہ گئے. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم سارے سرگرم ہو جاتے ہیں, ٹاک شو میں بات چیت ہو جاتی ہے, بڑے بڑے دعوے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں صرف اکیلی میں سمجھتا ہوں کہ فوج لڑ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ لڑ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل وہ ہے. کئی واقعات کو روکا جاتا ہے لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو بڑے عجیب سے وہ چاہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ دھماکہ ہونا تھا روک دیا گیا, فلاں جگہ اس طرح تھا روک دیا گیا, لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. جہاں دھماکہ ہو جاتا پھر کہتے جی یہ بہت زیادہ ناکامی ہے گورنمنٹ کی. لیکن میں اگین کہوں گا کہ یہ وفاقی حکومت کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. یہ چیزیں نہیں رک سکتی. اس کی وجہ میں بتاؤں, ایک تو دیکھیں کہ افغانستان کا بارڈر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اب افغانستان کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ ان سے بات کریں, جو ہمارے 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 پاس قبائلی, ہم ان کو استعمال کریں, تو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ایک ملک سے ایک صوبہ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ تو کریں نا. آپ کے پاس فل ٹائم وزیر داخلہ ہے نہیں. آپ کا وزیر داخلہ کرکٹ کو دیکھے یا آپ کے امن و امان کو دیکھے, اور اگر تھوڑے بہت امن و امان وہ دیکھ رہا ہے تو صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کر رہا ہے اور اپنے جو ذہن وہ استعمال کر رہا ہے. جو امن و امان کا ایشو ہے وہ اسی طرح پڑا ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی سیکورٹی ادارے جائیں, لڑیں اور شہادتیں دیں, اور ہم حکومت جو ہے وہ صرف ہم پی ٹی آئی کو
क्रश करेंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता। शौकत साहब आप पे तनकीद तो ये होती है ना कि आप तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तालिबान को लेकर, आपका नैरेटिव जो है वो इतना सॉफ्ट है कि आप रीनेगोशिएशन की, रीसेटलमेंट की, दफ्तर खोलने की बात करते हैं। शमीला साहिबा ने जो बात की, तो अगर आपकी बात सुन भी ली जाए तो सोल्यूशन फिर आप प्रोवाइड कर रहे हैं? असद भाई देखें, मैं आपको बताऊं, देखिए ये पुरानी बातें हैं। ये जो दफ्तर खोलने की बात है, क्या उसके बाद नेगोशिएशन नहीं हुए? क्या अमेरिका ने नेगोशिएशन नहीं की? वो तो उस वक्त की बात थी कि जब नेगोशिएशन की बातें हो रही थी और ये पता नहीं चल रहा था कि नेगोशिएशन कहाँ हो, किसके साथ हो। तो उस वक्त शायद ये बात कही गई थी, लेकिन अब वो सूरत-ए-हाल नहीं है। अब देखें ना, अफगानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है, मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं तो रोज टॉक शो में भी बैठता हूँ, सारी चीजें स्टडी भी करता हूँ। इस हुकूमत ने कितने मुज़ाकरात किए, कितने वफूद भेजे अफगानिस्तान में, काबुल में, उनसे क्या नेगोशिएशन हुई, हमारी कहाँ है खारिजा पॉलिसी, कहाँ है, हम क्या करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगा, हम उन बॉर्डर को तो हटा नहीं सकते हैं, न इस मुल्क को हटा सकते हैं। तो क्यों ना हम सेटलमेंट की तरफ जाएं या उनसे बात करें, फाइनल करें। हम अगर बात नहीं कर सकते तो ये तो हमारी गलती है। सारी चीजें आप देखें, आप जब भी जोर आता है तो फौरन जी तुर्खम बॉर्डर बंद कर दें। तो तुर्खम बॉर्डर बंद करने से क्या होता है कि आपकी तिजारत खत्म हो जाती है। सही। लेकिन जो असल इशू है उसको हल नहीं किया जाता है, 10 दिन बाद फिर तुर्खम बॉर्डर खोल दिया जाता है। तो